بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 363 ہے، اور آج سورہ نساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا کہ تم وارث ہو جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہا زبردستی، ولا تعذروہن اور تم انہیں نہ روکو، لتذہبوا تاکہ تم لے لو، ببعض ما کچھ حصہ اس میں کا جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا، الا مگر ان یاتینا کہ وہ کریں بفاحشہ بے حیائی مبینہ کھلی، وعاشروہن بالمعروف اور تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو خوش اسلوبی کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ اور کر دے اللہ اس میں، خَيْرًا كَثِيرًا بہت بھلائی۔ ترجمہ یوں ہے، مومنو تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں، اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ دوسری بات، ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ تیسری بات، ان عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ چوتھی بات، اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یقین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ بزرگان محترم، زمانے جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، اور مختلف شکلوں میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوتا تھا کہ مرد عورتوں کی جان اور ان کے مال کے خود ہی زبردستی مالک بن جاتے تھے۔ جس کی نکاح میں عورت آ گئی، گویا اس کا شوہر اس کی جان کا بھی مالک بن جاتا تھا اور اس کے مال کا بھی مالک بن جاتا تھا۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس شوہر کی وراثت کے مال پر جیسا قبضہ ہوتا تھا اس عورت پر بھی ایسے ہی گویا قبضہ ہو جاتا تھا، جو سراسر انصاف کے خلاف اور ظلم پر مبنی دستور تھا۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کے وارث، جس طرح اس کے چھوڑے ہوئے مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے۔ اللہ چاہے تو وہ وارث خود اس عورت سے نکاح کر لیں یا کسی اور سے اس کا نکاح مان لے کر دیں، یہاں تک کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اس طرح عورتوں پر سینکڑوں قسم کے ظلم ہوا کرتے تھے۔
اس آیت کے پہلے حصے میں اس قسم کے ظلم سے منع کیا گیا کہ ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں اس قسم کا بھی ظلم ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے اس مال پر جو اس کو وراثت میں حصے کے طور پر ملا ہے اس پر قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لیے روکتے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جا سکے بلکہ یہی مر جائے۔ اب جب وہ مال چھوڑ جائے گی تو ہمارے قبضے ہی میں وہ مال آ جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں کہیں کہیں اس قسم کا ظلم بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کی زوجیت کے حقوق ادا نہ کرتا اور طلاق بھی نہیں دیتا تھا، تاکہ وہ مجبور عورت تنگ آ کر زیور اور مہر وغیرہ جو کچھ ہے وہ اسے دے چکا ہے وہ واپس کرتے، یا اگر مہر نہیں دیا ہے تو ابھی تک تو وہ اس مہر کو معاف کرتے۔ اس قسم کے تمام مظالم سے اس آیت میں مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی عادت یا کوئی چیز ناپسند ہے تو یاد رکھو کہ اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی بھی رکھ دی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رنگ و روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورت دل کو نہیں بھاتی، لیکن اس کی خدمت گزاری اس قدر مثالی ہوتی ہے کہ مرد اس پر قربان ہو جائے۔ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، گھر بار کو سنبھال کر رکھتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کو تقوی کی راہ پر ڈالتی ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔